اکثر علماء کا تمام روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر علماء کا فرمانا یہ ہے کہ یہ شب قدر یہ ایک سال کسی رات میں ہوتی ہے، دوسرے سال کسی رات میں ہوتی ہے، تیسرے سال کسی رات میں ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ 21 ہی میں ہو، ہمیشہ 27 ہی میں ہو، وغیرہ وغیرہ. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ بھئی 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب حاصل کرنا ہے تو 5 راتیں جاگ لو. ایک رات نہیں، 5 راتیں. 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات جاگ کے کیا کرو؟ جلسہ، دعوت، دیگے پکوانا، یہ کرے، نظمیں پڑھنا لاؤڈ اسپیکر پر، یہ کرے، تقریریں بعض یہ کریں. اس 1000 مہینے سے زیادہ افضل رات میں کیا ہم یہ کام کریں کہ دیگیں پکائیں، لوگوں کی دعوتیں کریں، شامیانے لگائیں، چراغاں کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں. اسی انتظامات میں رات پوری گزر جائے. اس کا کہیں کوئی ذکر فکر نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل. یہ رات تو اس لیے ہے کہ تم بیٹھو اور تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، اس کے ساتھ لاؤ لگاؤ. کوئی تقریب نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی دعوت نہیں. اکیلے بیٹھے ہو اور اپنے اللہ سے لو لگائے ہوئے ہو. جتنی نفلیں پڑھ سکو 8 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، 12 پڑھ لو. اگر توفیق ہو تو لمبی لمبی صورتیں، لمبے رکوع، لمبے سجدے. سجدہ بڑی عجیب غریب چیز ہے. سجدہ ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے اللہ سے کسی وقت اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے میں ہوتا ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین وقت سجدہ ہے. اور سجدے کے اندر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس براہ راست پہنچتے ہیں. حضرت بدو صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر سجدے میں سر رکھ دوں، زمین کو آسماں کر دوں، تو سجدے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اس کی کثرت کرو گے. ارے اگر کچھ پڑھنا نہیں آ رہا، کوئی دعا بھی نہیں آ رہی، سبحان ربی الاعلی ہی چلو پڑھتے رہو، وہ بھی نہ پڑھو. بس یہ سمجھو کہ میں بارگاہ الہی میں سجدہ کر رہا ہوں، پیشانی ٹیک رہا ہوں. اس بارگاہ میں ٹیک رہا ہوں کہ جس بارگاہ سے بڑی بارگاہ کوئی ہے نہیں. وہی سخی داتا ہے، وہ میرے اس پیشانی کو رد نہیں فرمائے گا. اس امید کے ساتھ سجدے میں رہو. تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. عبادت کرو. جتنی رکعتیں پڑھ سکیں اتنی رکعتیں پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ سکتے ویسے ہی تلاوت کر لیں قرآن کریم کی. اور پھر دعائیں مانگے. دعا بذات خود عبادت ہے. اپنی ساری حاجتیں، ساری ضروریات، دنیا کی اور دین کی، اللہ تعالی سے مانگو اس رات میں. یا اللہ میرے رزق میں فراخی عطا فرما دیجئے. یا اللہ مجھے ملازمت میں بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما دیجئے. یا اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے. یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دیجئے، میرے گھر والوں کو بھی صحت عطا فرما دیجئے. جتنی حاجتیں دنیا کی مانگ سکتے ہو مانگو. دنیا کی حاجت مانگنا بھی ثواب. اور میں ایک دعا عرض کرتا ہوں، اس کا تو معمول بنا لیں.
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور خاص طور سے شب قدر کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑی عظیم دعا ہے. مختصر ہے، یاد کرنے میں انشاءاللہ دشواری بھی نہیں ہوگی. وہ ہے اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب. عجیب دعا ہے یہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ مجھے اپنا ولیجہ بنا لیجئے. ولیجہ کس کو کہتے ہیں؟ ولیجہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے گھر میں جس کا کثرت سے آنا جانا ہو اور وہ اس کا رازدار بن گیا ہو اور اس کے گھر میں اس کا دخل بھی ہو، اس کو ولیجہ کہتے ہیں. جیسے خاص لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر میں آنے والے، ان کو کسی کے کوئی وقت ان کا تعین نہیں، جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور گھر کے حالات سے باخبر بھی ہیں اور رازدار بھی ہیں اور اس گھر کے معاملات میں دخل بھی ہے ان کا. یہ ساری باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں کسی شخص کے اندر تو اس کو کہتا ہے یہ میرا ولیجہ ہے. ولیجہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ مجھے اپنا ولیجہ بنا لیجئے. کیا مانا؟ کہ ایسا بنا لیجئے کہ ہر وقت میں آپ کی بارگاہ میں آتا رہوں، ہر وقت آتا رہوں، آنا جانا میرا آپ کی بارگاہ میں رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی میں آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں اور چپ کے آپ سے اپنی حاجتیں کہتا رہوں اور میرا دخل بن جائے کہ میں آپ سے جو بات کروں تو آپ اس کو اپنے فضل و کرم سے میرے لیے ثواب کا ذریعہ بنائیں، اس کو میری دعائیں قبول فرمائیں. یہ ساری باتیں آ گئی اس میں. اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب. اے اللہ میرا اپنے ساتھ قرب مجھے عطا فرما دیجیے. اجعل لی عندک زلفیٰ، اے اللہ اپنے پاس مجھے تقرب عطا فرما دیجیے. وحسن مآب، اور آخری انجام، اچھا انجام مجھے عطا فرما دیجیے، تو میرا انجام اچھا ہو. کیا خوبصورت دعا ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیا. یہ چلتے پھرتے اس کو وظیفہ بنا لیں اور خاص طور سے شب قدر کے اندر اپنے اردو میں جو بھی کہہ دیا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجیے، اپنے خاص تعلق عطا فرما دیجیے. ہر وقت مجھے آپ کا دھیان رہے، ہر وقت مجھے آپ کا خیال رہے. یہ مانگتے رہو. یہ مل گیا تو سمجھو ساری دولتیں مل گئی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں آنا جانا، اللہ تعالیٰ کے ہاں آنا جانا لگ گیا اور ایسا لگ گیا کہ ہر وقت اس کا دھیان رہتا ہے، ہر وقت اس کے بارگاہ میں حضوری کا تصور رہتا ہے، ہر وقت میں اس سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس طرح متعدد صحابہ کرام کو خواب میں بتایا گیا. ایک صحابی کو بتایا گیا کہ طاق راتوں میں، کسی کو 25 بتایا گیا، کسی کو 27، کسی کو 23 وغیرہ. بہت سارے صحابہ نے آ کے بتایا کہ ہمیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ ليلۃ القدر فلاں رات میں ہو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے خواب سب کے سب ایک بات پر متفق ہیں، وہ یہ کہ طاق راتوں میں ہے. سب کے خواب اسی پر متفق ہو گئے. اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا کہ طاق راتوں میں، لہذا تم طاق راتوں میں شمار کرو، وہ تلاش کرو 21، 25، 23، 25، 27، 29.
اس میں تلاش کرو. خواب کی وجہ سے نہیں. یاد رکھو خواب کوئی شریعت میں حجت نہیں ہوتا. خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. اور جو لوگ خوابوں کی اور کشف کی بنیاد پر کوئی فیصلے کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں. حقیقت میں اس کے اوپر کوئی حجت، کوئی شریعت کا فیصلہ دار و بدار اس کا خواب پر کشف پر نہیں ہوا کرتا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تصدیق فرما دی کہ ہاں وہ یہ ہوگی شب قدر، کائے میں ہوگی طاق راتوں میں. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا. صحابہ کرام کا خواب تو حجت نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جس رات شب قدر آئے گی اس سال، یعنی اس سال جس سال آپ یہ بات کر رہے ہیں، جس رات شب قدر آئے گی اس وقت اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس روز پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. یہ صبح صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. کیا مانا؟ بارش ہوگی، کیچڑ ہو جائے گا مسجد کے اندر اور تم اس میں سجدہ کر رہے ہوگے. یہ صبح کا وقت ہے 20 تاریخ کا، 20ویں رمضان کا. اس وقت آپ نے اعلان فرمایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں پورا آسمان صاف پڑا ہوا تھا، کوئی بدلی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. شام کو جب وقت شام کا آتے چاروں طرف سے گھٹائیں امڑی، بارش برسی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا فرش جو ہے وہ اس میں گیلا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی، آپ نے پیشانی مبارک زمین پر رکھی تو پیشانی مبارک پر پانی اور کیچڑ کے آثار نظر آ رہے تھے. اور یہ جو فرمایا گیا تھا کہ تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے، وہ رات میں یہ منظر نظر آ گیا. پتہ چل گیا کہ یہی رات شب قدر تھی. وہ تھی 21ویں شب. 21ویں شب کو یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راتوں یہ مختلف احادیث مروی ہیں، لیکن ساری روایات کو مد نظر رکھ کر بزرگوں نے جس بات کو صحیح قرار دیا ہے، راجح قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی ایک رات میں متعین نہیں ہے. کبھی 21 میں ہوگی، کبھی 23 میں ہوگی، کبھی 25 میں ہوگی، کبھی 27 میں ہوگی، کبھی 29 میں ہوگی. کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی رات. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آنے والی ہے، اس کو فضول ضائع کرنے سے بچانے کی ضرورت ہے. کیا کریں اس میں؟ رات کے وقت میں جاگنا جتنا ہو سکے. اس جاگ کر اس کو میلے ٹھیلوں کی نظر نہ کرو خدا کے لیے کہ چراغاں ہو رہا ہے اور جلسے ہو رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور تقریب ہو رہی ہے اور دعوتیں ہو رہی ہیں اور دیگیں چڑھ رہی ہیں اور برتن کھنکھنا رہے ہیں اور اس کا انتظام ہو رہا ہے. ساری رات ضائع ہو گئی اسی میں. ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ایسی رات ہے کہ اس میں بندہ ہو، اس کا اللہ ہو، بس کوئی تیسرا حائل نہ ہو بیچ میں. بندہ اور اس کا اللہ، بس آپس میں براہ راست رابطہ قائم کرو. کس طرح کرو؟ کہ نفلیں پڑھو، سجدے لمبے لمبے کرو، قیام لمبا کرے. جتنی اگر لمبی صورتیں یاد ہیں لمبی صورتوں والی نماز پڑھو، اور لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے. اور اس سجدے میں جو نفلوں کے سجدے ہوتے ہیں اس میں جتنی چاہو دعائیں کرو. عربی والی دعائیں جو قرآن کی دعائیں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں مناجات مقبول وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ جتنی یاد ہو وہ پڑھو. اور کچھ نہیں، جتنی بھی یاد ہو، جو بھی یاد ہو، جو دعا یاد ہو. سجدے کی حالت میں، نفلوں کے سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے بڑی اللہ کے ہاں سیدھی پہنچتی ہے. کیونکہ سجدے سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے جس میں بندہ اپنے اللہ تک کا قرب حاصل کر رہا ہو. سب سے زیادہ قرب بندے کو سجدے کی حالت میں ہوتا. تو اس وقت میں جو مانگو گے قریب ہو کے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑھے. اور قرآنی دعائیں ہیں، لوگوں کو کچھ، ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور کچھ نہیں تو. اور
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وغیرہ وغیرہ، تو وہ دعائیں بھی کرتے رہو، لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے جتنے بھی ہو گئے، اور جتنی نفلیں زیادہ، سب سے افضل کام تو یہ ہے نفلیں پڑھنا، اور اگر چاہو تو تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ لمبا قیام نہیں کیا جا رہا، زیادہ لمبی صورتیں یاد نہیں ہے، حفظ نہیں ہے، تو لمبا قیام کیسے کریں؟ تو جتنا قیام اور رکوع سجدہ کر لو، اس کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت، اس میں لگ وقت۔ سارے ذکر اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت، اس سے زیادہ افضل کچھ نہیں۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، اور رمضان میں 70 بڑھا دو اس کو تو کتنی؟ 700 ہو گئی، اور پھر شب قدر میں اللہ اکبر، اس کی کوئی حساب ہی نہیں، کوئی گنتی نہیں، خیر من الف شہر۔ تو اس واسطے تلاوت جتنی ہو سکے وہ کرو، اور تیسرا کام یہ بھائی دعائیں مانگو، دعا مانگو، اپنے پروردگار سے لپٹ جاؤ، لپٹ کے دعائیں مانگو، مچل کے مانگو، ہر حاجت اپنی اللہ کے سامنے پیش کرو، اور وہ کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ ہر مانگنے پر، ہر دعا پر بھی تمہارے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے۔ جو تم مانگ رہا ہے وہ ملے یا نہ ملے، لیکن جو دعا مانگی، ہر دعا عبادت، ہر دعا نیکی، چاہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے مانگ رہے ہو، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، یا اللہ میرا مکان بن جائے، یا اللہ مجھے سواری اچھی مل جائے، یا اللہ میری اولاد کو ترقی ہو جائے، یا اللہ مجھے روزگار میں، یہ ساری دعائیں جو کر رہے ہو، ہر دعا عبادت، ہر دعا نیکی۔ تو دعاؤں کی کثرت، اور ہم اور آپ کیا مانگیں گے؟ دعائیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنا آتا ہے اللہ میاں سے کس طرح مانگنا چاہیے، مانگنا بھی نہیں آتا، وہ مانگنا بھی سکھا گیا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی وہی سکھا گیا۔ تو اس کی آپ کی مانگی ہوئی دعائیں، مناجات مقبول، الحزب العظم، اور پتہ نہیں کتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں۔ وہ ایسی دعائیں ہیں کہ ہمارے آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو آپ نے مانگ نہ لی ہو، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگ کے بتا دی۔ یہاں تک مانگ لیا اللہ میں نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یا اللہ خشکی میں، سمندر میں آپ کا کوئی بندہ، کوئی بندی جو بھی کوئی دعا مانگ رہا ہو، جو چیز اچھی اس نے مانگی ہو، اے اللہ میں بھی اس کا محتاج ہوں، وہ مجھے بھی دے دے، وہ بھی مجھے دے دے۔ اس سے زیادہ اور کیا مانگے گا کوئی آدمی؟ یہ بھی مانگ کے بتا دیا کہ یا اللہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی، جتنے کام، جتنی اچھائیاں مانگی، یا اللہ وہ سب میں مجھے دے دے۔ جتنی برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ میں ان سب کی پناہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اسے وہ دے دے۔ کوئی گوشہ چھوڑا نہیں، دنیا آخرت کی بھلائی کا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں جو آپ نے مانگا نہ ہو۔ لہذا وہ دعائیں مانگیں، مناجات مقبول کے نام سے چھپی ہوئی ہے کتاب، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کی اور بھی کتابیں ہیں، الحزب العظم بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو وہ اس میں یہ 3 کام ہے کرنے کے، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بہرحال انسان کی ضرورت ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی، تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کلمہ، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کل چلتے پھرتے زبان پہ ہو۔ یہ 4 کام ہیں، اس میں گزار دیں رات، نفلیں، تلاوت، دعا، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اگر رات گزار لی تو امید ہے اللہ کا شکر۔ کیا امید ہے؟ کہ اگر 1000 مہینے تک راتیں اس طرح گزاری ہوتی
تو اس سے بھی کہیں زیادہ فضیلت اور اس سے بھی زیادہ کہیں اجر اور فائدہ حاصل ہوگا اس ایک رات پر. تو چلو بھائی پتہ نہیں ہے کون سی ہے، تو 5 ہی تو راتیں ہیں نا، 21، 23، 25، 27 اور 29. ان 5 راتوں کو اس طرح گزارنے کی کوشش کر لیں. اللہ تبارک، جو لوگ ماشاءاللہ اعتکاف کی نیت میں کیے ہوئے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے تو بہت ہی عظیم فضیلت ہے کہ سارا وقت ان کا عبادت ہی میں گزرے گا. اگر فرض کرو سو بھی رہے ہوں اعتکاف کی حالت میں تو وہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا کیونکہ اعتکاف میں ہے. اس واسطے ان کو تو ہے ہی. اور اگر نہیں اعتکاف تب بھی ان 5 راتوں کے اندر ان کاموں کا اہتمام کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے انوار و برکات سے